اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فلق کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح طور پر بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ اس سورہ کی تشریح یا تفسیر بیان کرنے سے پہلے ہم اس کا پس منظر دیکھیں گے، کیونکہ یہ دو صورتیں آخری سورہ فلق اور سورہ ناس، جنہیں معوذتین کہتے ہیں، یہ اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ مکہ معظمہ میں یہ دونوں صورتیں جن حالات میں نازل ہوئی تھیں وہ یہ تھے کہ اسلام کی دعوت شروع ہوتے ہی ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا۔ جو آپ کی دعوت پھیلتی گئی، کفار قریش کی مخالفت بھی شدید ہوتی گئی، جب تک انہیں یہ امید رہی کہ شاید وہ کسی طرح کی سودے بازی کر کے یا بہلا پھسلا کر آپ کو اس کام سے باز رکھ سکیں گے، اس وقت تک تو پھر بھی ان کی دشمنی کی شدت میں کمی رہی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرف سے بالکل مایوس کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز، مصالحت کرنے پر آمادہ ہو سکیں گے، اور سورہ کافرون میں صاف صاف ان سے کہہ دیا تھا کہ جن کی بندگی تم کرتے ہو ان کی بندگی کرنے والا میں نہیں ہوں، اور جس کی بندگی میں کرتا ہوں اس کی بندگی کرنے والے تم نہیں ہو، اس لیے میرا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ۔ تو کفار کی دشمنی اپنے پورے عروج پر پہنچ گئی۔ خصوصیت کے ساتھ جن خاندانوں کے افراد، مردوں یا عورتوں، لڑکوں یا لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے دلوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر وقت بھٹیاں سلگتی رہتی تھی، گھر گھر آپ کو کوسا جاتا رہا تھا، خفیہ مشورے کیے جاتے رہے تھے کہ کس وقت رات کو چھپ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، تاکہ بنی ہاشم کو قاتل کا پتہ نہ چل سکے اور وہ بدلہ نہ لے سکے۔ آپ کے خلاف جادو ٹونے کیے جا رہے تھے تاکہ آپ یا تو وفات پا جائیں، یا سخت بیمار پڑ جائیں، یا دیوانے ہو جائیں۔ شیاطین جن و انس ہر طرف پھیل گئے تھے تاکہ عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف اور آپ کے لائے ہوئے دین اور قرآن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیں، جس سے لوگ بدگمان ہو کر آپ سے دور بھاگنے لگیں۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی جل رہی تھی، کیونکہ وہ اسے اپنے سوا یا اپنے قبیلے کے کسی اور آدمی کے سوا دوسرے کسی شخص کا چراغ جلتے نہ دیکھ سکتے تھے۔ اور اس کے سب کی بڑی مثال، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ابو جہل جس بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں حد سے بڑھتا چلا جاتا تھا، اس کی وجہ وہ خود یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا اور بنی عبد مناف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا باہم مقابلہ تھا۔ انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دی، ہم نے بھی دی، انہوں نے عطیے دیے تو ہم نے بھی دیے، یہاں تک کہ وہ اور ہم جب عزت و شرف میں برابر کی ٹکر کے ہو گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، بھلا اس میدان میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہرگز اس کو نہ مانیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں طلوع صبح کے رب کی تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیرے سے، جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، اور حاسدوں کے شر سے، اور ان سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی ہر اس وسوسہ انداز کے شر سے جو بار بار پلٹ پلٹ کر آتا ہے
اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ شیاطین جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب فرعون نے بھرے دربار میں ان کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے، کہ میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اور ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ سورہ مومن آیت نمبر 27۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اور میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس بات سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ سورہ دخان آیت نمبر 20۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جن آیات کی روح سے جادو کیا گیا تھا اس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے تھے، آپ پر جادو ہوا بھی یا نہیں؟ جہاں تک تاریخی حیثیت کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کا واقعہ قطعی طور پر ثابت ہے، اور علمی تنقید سے اس کو اگر غلط ثابت کیا جا سکتا ہو تو پھر دنیا کا کوئی تاریخی واقعہ بھی صحیح ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ نے بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد، عبد الرزاق، حمیدی، بہقی، طبرانی، ابن سعد، ابن مردویہ، ابن ابی شیبہ، حاکم، مختلف کتابوں میں اتنی کثیر تعداد سندوں سے نقل کیا ہے کہ اس کا نفس مضمون تواتر کی حد کو پہنچا ہوا ہے۔ اگرچہ ایک ایک روایت بجائے خود خبر واحد ہے، اس کی تفصیلات جو روایات آئی ہیں انہیں ہم مجموعی طور پر تمام روایات سے مرتب کر کے ایک مربوط واقعے کی صورت میں یہاں درج کرنا یا آپ کو بتانا چاہیں گے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو، لو یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زور کا جادو کر دو۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا، اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ کے منہ مبارک یعنی بال مبارک تھے، انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادوگرنیاں تھیں، ان سے اس نے جادو کروایا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو بھی صورت ہو، اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں زروان نامی کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگا۔ دوسری شش ماہی میں کچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا اور آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے، مگر اس کا زیادہ جو اثر حضور پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلتے چلے جا رہے تھے، کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا، اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے، اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا کہ کوئی کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا بیت رہی ہے۔ رہی آپ کے نبی ہونے کی حیثیت سے تو میں یہ واضح کر دوں کہ آپ کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا کوئی آیت آپ نے غلط پڑھ ڈالی ہو یا اپنی صحبتوں میں اپنے وعظوں اور خطبوں میں آپ کی تعلیم کے اندر کوئی فرق واقع ہو یا کوئی ایسا کلام آپ نے وحی کی حیثیت سے پیش کر دیا جو فی الواقع آپ پہ نازل نہ ہوا ہو، یا نماز آپ سے چھوٹ گئی ہو، اس کے متعلق بھی کبھی آپ نے سمجھ لیا ہو کہ پڑھ لیا مگر نہ پڑھی ہو، ایسی کوئی بات معاذ اللہ پیش آ جاتی تو دھوم مچ جاتی اور پورا ملک عرب اس سے واقف ہو جاتا کہ جس نبی کو کوئی طاقت چت نہ کر سکی تھی اسے ایک جادوگر کے جادو نے چت کر دیا۔ لیکن آپ کی حیثیت نبوت اس سے بالکل غیر متاثر رہی اور صرف اپنی ذاتی زندگی میں
آپ اپنی جگہ اسے محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے۔ آخر ایک روز آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تھے کہ آپ نے بار بار اللہ سے دعا مانگی۔ اس حالت میں نیند آ گئی یا غنودگی طاری ہوگی، پھر آپ بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، دو آدمی یعنی فرشتے دو آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف تھا، دوسرا پائنتی کی طرف۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں ہے؟ جواب دیا کنگھی میں اور بالوں میں، ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی زریق کے کنویں ذی اروان کی تہ کے پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کنویں کا پانی سونت دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس کے ساتھ جبیر بن ایاس زرقی اور قیس بن محسن زرقی یعنی بنی زریق کے یہ دو لوگ بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پانی نکالا گیا، وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر یعنی ایک دندے کے اندر 11 گیریں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں مختلف سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی۔ جبرائیل امین نے آ کر بتایا کہ آپ موزتین پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمہ تک پہنچتے ہی ساری گریں کھل گئی، ساری سوئیاں نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ یہ ہے جی سارا قصہ اس جادو کا۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے منصب نبوت میں رکاوٹ بنی ہو، قادے ہو۔ ذاتی حیثیت سے اگر آپ کو زخمی کیا جا سکتا تھا جیسا کہ جنگ احد میں ہوا، اگر آپ گھوڑے سے گر کر چوٹ کھا سکتے تھے، مختلف حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کو بچھو کاٹ سکتا ہے، تو آپ جادو کے اثر سے بیمار بھی ہو سکتے ہیں اپنی ذاتی حیثیت سے، اور نبی پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ سورہ اعراف میں فرعون کے جادوگروں کے متعلق بیان ہوا۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جب وہ آئے تو انہوں نے ہزارہ آدمیوں کے اس پورے مجمع کی نگاہوں میں جادو کر دیا جو وہاں دونوں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوا تھا۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جو لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے پھینکی تھی ان کے متعلق عام لوگوں ہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ سمجھا کہ ان کی طرف سانپوں کی طرف دوڑی چلی آ رہی ہیں، اور اس سے حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ خوف نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے اصل متن کی طرف، جو یہ سورہ نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ کل کا لفظ اس پیغام کا ایک حصہ ہے جو تبلیغ رسالت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا۔ اس لیے اگرچہ اس ارشاد کے اولین مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، مگر آپ کے بعد ہر مومن بھی اس کا مخاطب ہے۔ اب پناہ مانگنے کے فعل میں لازماً 3 اجزاء شامل ہیں۔ ایک بجائے خود پناہ مانگنا، دوسرے پناہ مانگنے والا، اور تیسرا وہ جس کی پناہ مانگی جائے۔ پناہ مانگنے سے مراد کسی چیز سے خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں جانا، اور یا اس کی آڑ لینا، یا اس سے لپٹ جانا، یا اس کے سائے میں چلا جانا۔ پناہ مانگنے والا بہرحال وہی شخص ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس کا مقابلہ وہ خود نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ اس کا حاجت مند ہے کہ اس سے بچنے کے لیے دوسرے کی پناہ لے۔ پھر جس کی پناہ مانگی جاتی ہے وہ لازماً کوئی ایسا ہی شخص یا وجود ہوتا ہے جس کے متعلق پناہ لینے والا یہ سمجھتا ہے
کہ اس خوفناک چیز سے بس وہی اس کو بچا سکتا ہے۔ اب پناہ کی قسم تو وہ ہے جو قوانین طبعی کے مطابق عالم اسباب کے اندر کسی محسوس مادی چیز یا شخص یا طاقت سے حاصل کی جاتی ہے۔ مثلا دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے کسی قلعہ میں پناہ لینا، یا گولیوں کی بچھاڑ سے بچنے کے لیے خندق یا کسی دیوار کی آڑ لینا، یا کسی طاقتور ظالم سے بچنے کے لیے کسی انسان یا قوم یا حکومت کے پاس پناہ لینا، یا دھوپ سے بچنے کے لیے کسی درخت یا عمارت کے سائے میں پناہ لینا۔ بخلاف اس کے دوسری قسم وہ ہے جس میں ہر طرح کے خطرات، ہر طرح کی مادی، اخلاقی یا روحانی نقصان رسا چیزوں سے کسی فوقل فطری ہستی کی پناہ اس عقیدے کی بنا پر مانگی جائے، اور وہ ہستی عالم اسباب پر حکمران ہوتی ہے، اور وہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت ضرور کرے گی جس کو وہ پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ جس میں پناہ کی یہ دوسری قسم ہی نہ صرف سورہ فلق میں، نہ صرف سورہ ناس میں، بلکہ قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد یہی خاص قسم کی پناہ ہے، اور عقیدہ توحید کا یہ خاصہ اور لازمہ ہے کہ اس نوعیت کا تعوذ یعنی پناہ مانگنا اللہ کے سوا کسی اور سے نہ کیا جائے۔ مشرکین اس نوعیت کا تحفظ، ایسی امداد اللہ کے سوا دوسری ہستیوں مثلا جنوں، دیویوں، دیوتاؤں سے مانگتے تھے، اور آج بھی مانگتے ہیں۔ مادہ پرست لوگ اس کے مادی ذرائع اور وسائل ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی فوق الفطری طاقت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ مگر مومن ایسی تمام آفات و بلیات کے مقابلے میں جن کو دفع کرنے پر وہ خود اپنے آپ کو قادر نہیں سمجھتا، صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا اور اسی کی پناہ مانگتا ہے۔ اب دوسری آیت میں اصل لفظ رب الفلق استعمال ہوا ہے۔ فلق کے اصل معنی پھاڑنے کے ہیں۔ مفسرین کی عظیم اکثریت نے اس سے مراد رات کی تاریکی کو پھاڑ کر سپیدہ صبح نکالنا لیا ہے، کیونکہ عربی میں فلق الصبح کا لفظ طلوع صبح کے معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے، جو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے۔ فلق کے دوسری معنی خلق بھی لیے گئے ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں بھی پیدا ہوئی وہ کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر نکلتی ہیں۔ تمام نباتات بیج اور زمین کو پھاڑ کر اپنی کمپل نکالتے ہیں، تمام حیوانات یا رحم مادر سے برآمد ہوتے ہیں، یا انڈا توڑ کر نکلتے ہیں، یا کسی اور مانع ظہور چیز کو چیر کر باہر آتے ہیں۔ تمام چشمے پہاڑ یا زمین کو شق کر کے نکلتے ہیں، دن رات کا پردہ چاک کر کے نمودار ہوتے ہیں۔ رب الفلق سے مراد اگر طلوع صبح کا رب ہو تو اس کے پناہ لینے کے معنی یہ ہوں گے کہ جو رب تاریکی کو چھانٹ کر صبح روشن نکالتا ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں تاکہ وہ آفات کے ہجوم کو چھانٹ کر میرے لیے عافیت پیدا کر دے۔ اور اگر اس سے مراد رب خلق ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ میں ساری خلق کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تاکہ وہ اپنی مخلوق کے شر سے مجھے بچا لے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، مخلوقات کے شر سے عموماً خدا کی پناہ مانگنے کے بعد اب بعض خاص مخلوقات کے شر سے خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آیت میں غاسق اذا وقب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ غاسق کے لغوی معنی تاریک یعنی اندھیرے کے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، نماز قائم کرو زوال آفتاب کے وقت سے رات کے اندھیرے تک۔ اور وقبہ کے معنی داخل ہونے یا چھا جانے کے ہیں۔ رات کی تاریکی کے شر سے خاص طور پہ اس لیے پناہ مانگنے کی تلقین ہوتی ہے کہ اکثر جرائم اور مظالم رات ہی کے وقت ہوتے ہیں۔ موذی جانور بھی رات کو نکلتے ہیں، اور عرب میں طوائف الملوکی کی جو حال آیات کے نزول کے وقت تھا ان میں تو رات بڑی خوفناک چیز تھی۔ اس کے اندھیرے میں چھاپا مار نکلتے تھے، بستیوں پہ غارت کری کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے وہ بھی رات ہی کے وقت اپنے آپ کو قتل کر دینے کی تجویزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی تجویزیں سوچا کرتے تاکہ قاتل کا پتہ نہ چل سکے۔ اس لیے ان تمام شرور و آفات سے خدا کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا جو رات کے وقت نازل ہوتی ہیں۔ یہاں اندھیری رات کے شر سے طلوع فجر کے رب کی پناہ مانگنے میں جو لطیف مناسبت ہے وہ کسی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ۔ عقد جمع ہے عقدہ کی، جس کے معنی گرہ کے ہیں،
جیسی مثلاً تاگے یا رسی میں ڈالی جاتی ہے۔ نفس کے معنی پھونکنے کے ہیں، نفاسات جمع ہے نفاسہ کی، جس کو اگر علامہ کی طرح سمجھا جائے تو مراد بہت پھونکنے والے مرد ہوں گے، اور اگر مونس کا صیغہ سمجھا جائے تو مراد پھونکنے والی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور نفوس یا جماعتیں بھی، کیونکہ عربی میں نفس اور جماعت دونوں مونس ہیں۔ گرہ میں پھونکنے کا لفظ اکثر بلکہ تمام مفسرین کے نزدیک جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جادوگر عموماً کسی ڈور یا دھاگے میں گرا دیتے اور اس پر پھونکتے جاتے ہیں۔ پس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ میں طلوع فجر کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جادوگروں یا جادوگرنیوں کے شر سے۔ اس مفہوم کی تائید روایات بھی کرتی ہے، جن میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو ہوا تو جبرائیل امین نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوعتین پڑھنے کی ہدایت کی، اور موضوعتین میں یہی ایک فقرہ ہے جو براہ راست جادو سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک اور مفہوم بھی بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد عورتوں کی مکاری اور مردوں کے عزائم اور آراء اور خیال پر ان کی اثر اندازی، اور اس کو جادوگری سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ عورتوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آدمی کا وہ حال ہو جاتا ہے گویا اس پہ جادو کر دیا گیا ہو۔ اور آخری حسد۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے جو نعمت یا فضیلت یا خوبی عطا کی ہو اس پر کوئی دوسرا شخص جلے اور یہ چاہے کہ وہ اس سے سلب ہو کر حاسد کو مل جائے، یا کم از کم یہ کہ اس سے ضرور چھن جائے۔ البتہ حسد کی تعریف میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی شخص یہ چاہے جو فضل دوسرے کو ملا وہ مجھے بھی مل جائے۔ یہاں حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اس حالت میں مانگی گئی ہے جبکہ وہ حسد کرے، یعنی اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے قول یا عمل سے کوئی اقدام کرے، کیونکہ جب تک وہ کوئی اقدام نہیں کرتا اس وقت تک اس کا جلنا بجائے خود چاہے برا صحیح مگر محسود کے لیے ایسا شر نہیں بنتا کہ اس سے پناہ مانگی جائے۔ پھر جب ایسا شر کسی حاسد سے ظاہر ہو تو اس سے بچنے کے لیے اولین تدبیر یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ اس کے ساتھ حاسد کے شر سے امان پانے کے لیے چند چیزیں اور بھی مددگار ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور یقین رکھے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ نمبر 2 یہ کہ حاسد کی باتوں پر صبر کرے، بے صبر ہو کے ایسی باتیں یا کاروائیاں نہ کرنے لگے جن سے وہ خود بھی اخلاقی طور پہ حاسد ہی کی سطح پر آ جائے۔ نمبر 3 یہ کہ حاسد خواہ خدا سے بے خوف اور خلق سے بے شرم ہو کر کیسی ہی بےہودہ حرکتیں کرتا رہے، محسود بہرحال تقوی پر قائم رہے۔ نمبر 4 یہ کہ اپنے دل کو اس کی فکر سے بالکل فارغ کر لے اور اس کو اس طرح نظر انداز کر دے گویا وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی فکر میں پڑنا حاسد سے مغلوب ہونے کا پیش خیمہ ہے۔ اور نمبر 5 یہ کہ حاسد کے ساتھ بدی سے پیش آنا تو درکنار، جب کبھی ایسا موقع آئے کہ محسود اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کا برتاؤ کر سکتا ہو تو ایسا ضرور کرے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کروں، قطع نظر اس سے کہ حاسد کے دل کی جلن محسود کے اس نیک رویے سے مٹتی ہے یا نہیں۔ اور آخری چھٹی چیز یہ کہ محسود توحید کے عقیدے کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اس پر ثابت قدم رہے، کیونکہ جس دل میں توحید بسی ہو اس میں اللہ کے خوف کے ساتھ کسی اور کا خوف جگہ نہیں پا سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو صحیح طور پہ بیان کریں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔